بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی محمد محمد عجل فرجهم پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے ساتھ اس راستے کی سختیوں سے آگاہ کیا ہے، اور ہر دور میں کچھ لوگ ہوں گے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے جرم میں، ان کی ولایت کے جرم میں شہید کیے جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک اور عالم دین اس راستے میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا متعال ان قربانیوں کی صدقے میں وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جو دشمنان دین، دشمنان انسانیت، یہ انسانیت سے ظلم کر رہے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ان کو اور ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، بالاخص وہ جو پرچم اعضاء کو بلند کر رہے ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ ایک بار پھر امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان شہداء کے مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں خود قرآن کریم کو کتاب ہدایت تعبیر ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، گرچہ اس میں تاریخی واقعات ہیں۔ قرآن کریم میں سائنس کے حقائق بیان ہوئے ہیں، لیکن قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں دسیوں حقائق معجزے کے طور پر بیان ہوئے ہیں، لیکن جو اصلی موضوع قرآن کریم کا ہے وہ ہدایت ہے، بشر کو ہدایت دینا۔ لہذا کوئی اعتراض نہ کرے کہ قرآن کریم نے فرمایا لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور کوئی خشک ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کریم میں نہ ہو، اور نہیں معلوم کوئی اس بنیاد پر کہے کہ اگر ایسا ہے تو مثلا ایٹم بم بنانے کا منصوبہ طریقہ کار قرآن کریم میں کہاں بیان ہوا، یا نہیں معلوم فلاں چیز بنانے کا طریقہ کار قرآن کریم میں کہاں بیان ہوا۔ دو طرح سے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم تفصیلات کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم اصول کی کتاب ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے اقیم الصلاۃ، لیکن یہ کہ نماز کتنے رکعت پڑھنی ہے یہ قرآن کریم نے بیان نہیں کیا، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار بیان کیا ہے۔
تو قرآن کریم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ جزیات کے اندر جائے، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ کتاب اتنی وسیع ہوتی، اتنی ضخیم ہوتی، اتنی جلدوں پر ہوتی کہ ایک عام انسان کے لیے اسے پڑھنا ناممکن ہو جاتا۔ دنیا میں آپ کو کتنے لوگ ملے ہوں گے جنہوں نے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا پڑھی ہوگی؟ ایک زمانہ تھا جب وہ انسائکلوپیڈیا بہت زیادہ مشہور ہوتا تھا، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے پڑھی ہوگی؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ بہت ضخیم ہے، لیکن یہ خدا متعال کا معجزہ ہے کہ وہ قیامت تک ہدایت دینا چاہتا ہے اور ایک جلد کتاب کے اندر ساری ہدایت کو بیان کر دیتا ہے، اصول کے ذریعے بیان کرتا ہے، اور ان تفاصیل کو نبی خدا کے اوپر اور ان کی اولاد کے اوپر رکھتا ہے۔ لہذا فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اصول کو خدا نے بیان کیا، فروع کو، تفصیلات کو اللہ کے رسول نے، ان کی اطرت نے بیان کیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا ایٹم بم کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہے؟ یعنی مثال کے طور پر جن معاشروں کے اندر ایٹمی توانائی استعمال نہیں ہوئی ہے ان کی ہدایت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ تو جن لوگوں نے ایٹمی توانائی استعمال کر لی ہے وہ کیا زیادہ ہدایت یافتہ ہیں؟ مثلا خدا متعال گاڑیاں بنانے کا طریقہ کار کیوں نہیں بتاتا قرآن کریم میں؟ تو ہمیں پھر سوال کرنا پڑے گا، کیا اس کو بنانے کے بعد انسان کو زیادہ ہدایت ملتی ہے، یا جو نہیں بنائے گا اس کو ہدایت کم ملے گی؟ نہیں، موضوع نہیں ہے قرآن کریم کا، نہ اس کا ہدایت سے کوئی تعلق ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ پوچھے اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے، یہ خدا ضرور بتائے گا۔ انسانوں کے حقوق کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے، یہ ضرور بتائے گا۔ معاشرے میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، یہ خدا نے بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ ان سب کا تعلق ہدایت سے ہے، ان سب کا تعلق انسان کی ابدی زندگی سے ہے، وہاں پہ موجود ہونے والی سعادت سے ہے۔ خدا متعال نے کتاب کو کتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور ہدایت کے لیے جو بھی طریقہ کار ممکن تھا جو انسان کی فطرت کے نزدیک آ سکے، انسان کو ہدایت دے سکے، اس سب کو خدا متعال نے بیان کیا۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہیں خدا نے جزا کا تذکرہ کیا ہے، کہیں خدا نے سزا کا تذکرہ کیا ہے، اور اس جزا سزا کو لے کر انسان کو ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ کل کسی نے اس مطلب کے بعد یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ ہم بچوں کو جزا کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ہم نے کل عرض کیا کہ آپ تربیت کریں، کچھ جزا دیں، کچھ سزا بھی دیں، لیکن جزا زیادہ دیں۔ اس نے پوچھا جزا کیسے دیں؟ مثلا اگر ہم بچوں کو چیزیں دینے لگیں، پیسے دینے لگیں تو بچہ لالچی ہو سکتا ہے، اس کا حل کیسے کیا جائے؟ تو اس کا حل ایک انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہم جب انسان کی نفسیات سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ خود دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ انسان کو کیا چاہیے۔ ممکن ہے کوئی انسان خود بھی نہ کہہ سکے کہ مجھے کیا چاہیے۔ مثلا اگر آپ کسی عام انسان سے پوچھیں بھائی تمہیں خوش ہونے کے لیے کیا چاہیے، ممکن ہے پیسے کا تذکرہ کرے، ممکن ہے اپنی کسی مشکل کا تذکرہ کرے کہ اگر یہ مشکل دور ہو جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ مشکل دور ہو جائے گی، کچھ دیر کے بعد ایک اور مشکل آئے گی۔ ممکن ہے کسی مادی وسیلے کا تذکرہ کرے، اگر گاڑی مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، گھر مل جائے تو خوش ہو جاؤں گا، ہمیں معلوم ہے ملنے کے بعد یہ وہیں پہ ہوگا۔ کیوں؟ ایک اور چیز کی خواہش آئے گی۔ تو جس چیز سے اس نے خوش ہونا ہے شاید اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس نے کس چیز سے خوش ہونا ہے۔ مثلا اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو انسان کو سب سے زیادہ خوشی قناعت میں ملے گی۔ قناعت کیا ہے؟ جو کم پر راضی ہو۔ چیزیں لینے سے خوشی نہیں آئے گی، نہ ہو تب بھی خوشی آئے، یہ قناعت ہے۔ اس پر انسان زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں بھاگتے رہیں، ان کا حشر دیکھ لیا ہم لوگوں نے۔ تو اب اگر واقعاً پوچھیں بچے کو کیا دیں کہ بچے کو یاد رہے کہ مجھے اس چیز کے اوپر انعام ملا تھا،
تو اگر ہم سے کوئی پوچھے تو مجھے یوں لگتا ہے جس چیز پر بچے کو احترام اور محبت ملے وہ اسے یاد رہتا ہے۔ کس بات پر آپ نے احترام دیا، کس چیز پر آپ نے محبت دی، کس جگہ پر آپ نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میرا بچہ یہ خاصیت رکھتا ہے، یہ بچے کے ذہن میں رہے گا اور وہ بچے کو متاثر کر رہا ہوگا۔ لہذا مثال کے طور پر اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں سے دیکھیں، ہمیں نہیں معلوم کتنے لوگوں نے کیا کیا تحفے دیے ہوں گے، کھلونے دیے ہوں گے، شاید یاد بھی نہیں رہا ہوگا کس نے کون سا کھلونا دیا، لیکن اگر کہیں کسی جگہ پر ہمیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احترام دیا گیا، وہ ہمیں یاد رہا ہے، وہ ہماری زندگی بھر میں رہتا ہے۔ تو شاید کسی دفعہ مثال کے طور پر فرسٹ آئے تھے، ٹرافی ملی تھی، اس ٹرافی کی شکل بھی یاد نہیں رہی ہوگی، لیکن یہ یاد رہا ہوگا کہ ہاں اسکول میں فرسٹ آئے تھے، احترام ملا تھا ہمیں۔ آپ اور میں اس طرح سے دیکھنا شروع کریں۔ اب بدقسمتی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے، ہمیں یہ خود نہیں پتا کہ ہم کس کس بات پر کن لوگوں کو احترام دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک طریقہ کار کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس سے ملحق کرتے ہوئے کل کی گفتگو کو انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ دنیا میں ایک مصنوعی طریقہ ہے کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا، کسی چیز کو بڑھانے کا مصنوعی طریقہ ہے فطرت کے مطابق، لیکن اپنے مصنوعی اہداف میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انسانوں کو ہیرو بناتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنے کسی پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ کوئی خاص معاملہ نہیں ہوگا، اس کو بڑھائیں گے، اس کو مزید پھیلائیں گے، اتنا زیادہ طاقت کے ساتھ اس کو بیان کریں گے، نہ بھی ہوتا ہو تو لوگ سوچنے لگیں گے کچھ تو ہوگا، ہیرو بنا دیں گے۔ جب اس کو ہیرو بنائیں گے، اس کے اطراف میں بہت ساری چیزیں خود بخود ہیرو بن جائیں گی۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، کیا میرے بچپنے میں پاکستان میں بچے اتنا فٹ بال دیکھتے تھے یا اتنا فٹ بال کھیلتے تھے؟ نہیں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں۔ حتیٰ میرے لڑکپن تک کہہ سکتا ہوں کہ شاید کسی جوانی کے حصے تک بھی نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ کرکٹ دیکھتے تھے یا ہاکی دیکھا کرتے تھے، کھیلنے میں بھی یہی زیادہ کھیلا کرتے تھے۔ 10-15 سال کے اندر سینیریو چینج ہو گیا، اب کھیلیں یا نہ کھیلیں دیکھتے ضرور ہیں۔ یہ کیسے چینج ہوا ہے؟ یہ ان لوگوں نے کیسے کیا ہے؟ اور یہاں پر آپ آ کر دیکھیں گے کہ ہم اور ہماری کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا گیم بنا ہوا ہے، طریقہ کار بنا ہوا ہے، اس کام کے اتنے ایکسپرٹس ہیں، اتنے ماسٹرز ہیں، آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے اندر کا انسان اب کچھ اور فیصلے کر رہا ہے، اب کچھ اور فیصلے کر رہا ہے۔ الحمدللہ جہاں دنیا نے علوم میں کچھ غلط چیزیں کی ہیں، صحیح ترقیاں بھی ہوئی ہیں، صحیح تحقیقات بھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک صحیح تحقیق سے کچھ عرض کرتا ہوں، پھر اس سے نتیجہ لے کر اپنی بحث میں استعمال کریں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد۔ دین مبین فرماتا ہے کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ ہم نے اسے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ آیا واقعاً قبول کر لیا ہے؟ چلیے ہم تو یہ کہیں کہ ہم لوگوں کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، ہم تو سارے ہی کالے ہیں، جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، جہاں کچھ کالے کچھ گورے ہیں، اور وہ کہہ کے نہیں مر رہے کہ ہم سب کو ایک جیسا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مان لیا ہے سب کو، گورا کالا ایک جیسا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، گورا تو قبول نہیں کرے گا کہ گورا کالا ایک جیسا ہے، کالے نے کہا ہوگا کہ گورا کالا ایک جیسا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسٹیٹسٹکس کے مطابق
کالے بھی معتقد ہیں کہ گورا سپیریئر ہے، جبکہ وہ خود نہیں ہے، لیکن وہ معتقد ہے۔ اچھا یہ اعتقاد کہاں سے ہے؟ تحقیق کا ایک انداز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شاید اس ریسرچ میتھڈالوجی کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو ذرا سا اطمینان دلانے کے لیے اس کا طریقہ کار اس طرح سے رکھا گیا کہ مثال کے طور پر ایک تصویر دکھائی گئی کسی گورے کی، اور آپ سے کہا گیا کہ بھائی آپ کے سیدھے ہاتھ پر اچھائیوں کے بٹن ہیں، الٹے ہاتھ پر برائیوں کے بٹن ہیں۔ آپ کو ایک تصویر دکھائی گئی اور آپ کو ایک صفت دکھائی گئی، مثلا کوئی گورا انسان دکھایا گیا اور کہا گیا ہمدردی، اور آپ نے وہ بٹن دبانے جو رائٹ ہینڈ پر ہیں جو گورے اور ہمدردی دونوں کو ملا رہے ہوں گے۔ تو انسانوں نے کتنی تیزی سے بٹن دبایا جو گورے اور ہمدردی دونوں کو ملا رہا تھا، لیکن اب ایک کالے انسان کی تصویر دکھائی گئی اور کہا گیا ہمدردی۔ اب اس کا ذہن دیر لگاتا ہے، کیوں؟ اس کے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ گورا تو ہمدرد ہو سکتا ہے، لیکن کالے کا ہمدرد ہونا وہ ذرا مشکل ہے۔ مثلا اس سے کہا جائے سائنسدان اور گورا، تو وہ جلدی رسپانس دے گا، اور کہا جائے مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا پروفیسر اور کالا، تو رسپانس میں دیر لگائے گا۔ یہ میں آپ سے افریقہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ امریکہ کی باتیں کر رہا ہوں، یہ وہاں پر ہے۔ کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسا ہے اندر سے؟ نہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے چیمپئنز ہیں جو کہتے ہیں ہم کالے گورے میں کوئی تمیز نہیں کرتے، وہ بھی اس جیسے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی گوروں کی برتری کے قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں۔ اچھا ان کو کس نے سکھایا ہے؟ یہ ان کو میڈیا نے سکھایا ہے، معاشرے نے سکھایا ہے۔ کیا یہ کہہ کے سکھایا ہے کہ ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں؟ نہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اور یہ اتنا عجیب عمل ہے کہ آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اندر سے تبدیل ہو چکے ہیں، اندر سے تبدیل ہو چکے ہیں۔ پھر صرف آپ کو اس فضا میں لانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں یہ عمل کیسے انجام پاتا ہے۔ ایک ایسا ہی ایک شخص کہ جو اب اس فیلڈ کا ماہر بھی ہے اور اپنے ہی اوپر یہ تحقیق کر رہا ہے کہ میں گورے اور کالے میں فرق کا قائل ہوں یا نہیں ہوں، اپنے خود فیلڈ کا ماہر ہے، اور ہر روز اپنے اوپر ٹیسٹ کرتا ہے صبح کو اٹھ کے کہ گورے اور کالے کے مساوات کے قائل ہونے میں میرے آج کا اسکور کتنا ہے۔ تو وہ کئی ہفتوں تک کرتا رہا اور دیکھتا رہا کہ دن بھر کی ساری گفتگو کے باوجود صبح کو میرا اسکور خراب ہے اور میں گوروں کی برتری کا قائل ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں، شاید یہ باتیں مجلس میں کہنے کی نہیں ہوں گی، لیکن ایک دن صبح کو اٹھتا ہے اور ٹیسٹ لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہیں، اس دن اسکور اچھا ہے، اور آج وہ کالوں کو گوروں کے برابر سمجھ رہا ہے۔ تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میں کئی ہفتے سے ہر روز اپنے آپ کو نصیحتیں کرتا ہوں، پورے دن سمجھاتا رہتا ہوں کہ بھائی کالے اور گورے برابر ہوتے ہیں، لیکن صبح کو اسکور خراب ہوتا ہے، آج یہ کیوں صحیح ہوا؟ تو اس نے اپنا جائزہ لیا اور اس نے کہا کہ میں نے اس کے پچھلی والی رات سونے سے پہلے اولمپکس میں، جس کو ٹریک اینڈ فیلڈ کہتے ہیں، جس میں ریس ہو رہی ہوتی ہے 400 میٹر 100 میٹر 1000 میٹر کی، اس کے مقابلے دیکھ کر سویا تھا، اور ان مقابلوں میں سارے میڈلسٹ کالے تھے۔ صبح کو جب اٹھا تو اسکور کس کی طرف بڑھ گیا؟ کالوں کی طرف۔ اچھا جب یہ اولمپکس کے ٹریک اینڈ فیلڈ کو دیکھ رہا تھا تو یہ سوچ کے دیکھ رہا تھا کہ میں اس سے یہ سیکھوں گا کہ کالے گورے برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا ٹریک اینڈ فیلڈ دکھانے والے نے اس سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں یہ سکھائیں گے؟ نہیں۔ کیا یہ ضروری تھا کہ جیتنے والے ہمیشہ سارے کالے ہوتے؟ یہ بھی ضروری نہیں تھا۔ اس دن ایسا ہوا، کیا اس پہ اثر پڑا یا نہیں پڑا؟ ہاں پڑا۔ اب میں ایک سوال کروں گا، جو ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں ہم ٹی وی میں فلاں چیز دیکھ لیں، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ جان پائیں گے کہ آپ پر کیا اثر پڑا؟ جو فیلڈ کے ماہر ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا میرے اوپر کیسے یہ اثر پڑا، آپ کیسے جان پائیں گے؟ اب وہ اتنا سا ایک مقابلہ دیکھ کر اپنے اندر ایک تبدیلی احساس کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ اندر سے تبدیل ہو چکے ہیں؟ نہیں، کوشچن ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلے۔ اچھا کیا کیا تبدیل ہو جائے گا؟ بہت
بنیادی طور پہ عرض کروں، اقدار تبدیل ہو جائیں گی، اقدار تبدیل ہو جائیں گی. یہ خود قبول کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہو جاتا ہے، کہے بغیر. مثال کے طور پر کیوں ٹیلی ویژنس کے اوپر اب تمباکو نوشی کے ایڈورٹیزمنٹ منع کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فلم کے اندر ایک ہیرو ہوتا ہے، وہ کہیں سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، اب باقی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سینما ہال سے نکل کر بچے خود بخود سگریٹ خریدتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کچھ دیکھ رہے ہیں اور اس میں صحیح لوگ، کسی فرد نے غلط لباس پہنا ہے، تو آپ کے بچے کی خواہش کیا ہوگی کہ وہی لباس پہنے؟ ذرا دیکھیے گا بچوں کے ہیئر اسٹائل چینج نہیں ہوتے. ذرا سی کوئی مووی آ جائے، کوئی پتہ نہیں فٹ بال کا گول کیپر کون سا ہیئر اسٹائل بنا لے، بچے خود بخود خواہش کرنے لگتے ہیں میں ایسا ہو جاؤں. اس سے پوچھو کیا اس کو کرنے سے تم بال کو اچھا کک مار لو گے؟ نہیں، وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں مار لوں گا، تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ اس کو بھی نہیں معلوم، اس کو بھی نہیں معلوم. یہ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ ہے. اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد آل محمد وعجل. اچھا، اس مشکل کو غیر فنی طور پر کیا کہیں؟ فنی طور پر تو پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات بنتی رہیں گی. غیر فنی طور پر ہم یہ کہتے ہیں ہیرو سے سیکھنے کی عادت. یہ ہم لوگوں کے اندر ہے کہ بھئی جو بھی چیمپئن ہوتا ہے، جو بھی ہیرو ہوتا ہے، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں جس کا اس کی فیلڈ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. بس ہم فٹ بال کھیلنے والے سے کیا سیکھ لیا؟ ہیئر اسٹائل. اچھا، فٹ بال کا ہیئر اسٹائل سے کوئی تعلق تھا کیا؟ نہیں. اگر تعلق کی بنیاد پہ سیکھ رہے ہوتے نا تو دنیا کے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر فلم ایکٹرز وغیرہ کو استعمال نہیں کیا جاتا. کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اگر فلاں کرکٹ کا کھلاڑی فلاں کولڈ ڈرنک پیے گا تو کیا سینچری بنا لے گا؟ تو اسے کولڈ ڈرنک کے ایڈ میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ جس کو ہیرو سمجھتا ہے اس سے سیکھ لیتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، ہم اور ہمارے بچے کس کو ہیرو سمجھ رہے ہیں آج کل؟ کبھی آپ کے بچے نے کسی کو ہیرو سمجھا تو آپ نے یہ خطرہ احساس کیا کہ معاملہ خراب ہو گیا؟ شاید پتہ بھی نہیں چلا ہوگا. یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے. قرآن کریم دین مبین اس کا حل کہاں پہ نکالتا ہے؟ اس کے حل کو کیسے تلاش کرتا ہے؟ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ذرا ایک حصے کو لے کر شروع کرتے ہیں. البتہ ظاہر ہے کہ میں شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب مجلس شروع کروں گا تو کوئی ڈر جائے گا کہ بھائی ابھی بہت دیر ہو گئی ہے. کیا یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے ذہنوں پہ بلیک آؤٹ لگا دیں تاکہ بچے غلطی میں نہ پھنسیں؟ مثلا ہم کچھ ایسا کر دیں کہ بچے کو کچھ پتہ نہ چلے آج کل دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر اچھا نہیں ہو رہا ہے. قبول ہے، زیادہ تر اچھا نہیں ہو رہا، تو ہم ایسا کر دیتے ہیں بچے کو بلیک آؤٹ میں لے جاتے ہیں، اسے پتہ ہی نہ چلے تاکہ یہ محفوظ رہے. تو کیا یہ راستہ صحیح راستہ ہوگا؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے اپنی حکمت عملی بنایا ہے تو پھر ہمیشہ ٹیکنالوجی ہمیں ہرا لے گی. ٹیکنالوجی ہمیں ہرا لے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہیں انہوں نے ہماری زندگی کے پرائیویٹ ٹائم کو باقی نہیں چھوڑا ہے. ہم لوگ کی زندگی میں خالی وقت اب نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ جب یہ ٹیلی ویژن وغیرہ نیا نیا آیا تھا تو یہ شام کو 5 بجے شروع ہوتا تھا، 11 بجے ختم ہو جاتا تھا. ایک ہی چینل آتا تھا، 5 بجے آتا تھا، 11 بجے ختم ہوتا تھا، ایک ہی چینل آتا تھا. کارٹون ہفتے میں 1 دفعہ آتا تھا. تو میرے پاس اپنی زندگی کے لیے ٹائم تھا. اب کیا کیفیت ہے؟ ٹی وی تو چھوڑ دیجئے، ٹی وی کے لیے تو پھر کہیں جا کے بیٹھنا پڑتا تھا. اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے. اور ہم گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ
باپ بچے اور ماں بچے کم بات کریں گے اور بچے اور غیر کہیں زیادہ بات کریں گے، قطعاً ایسا ہے۔ تو بلیک آؤٹ لگانے کی کوشش کریں گے، ایک حد تک صحیح ہے، ایک حد تک صحیح ہے کہ کچھ چیزیں جن کی بچے کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے ہاتھ میں دینا، خاص کر ایک خاص عمر کے اندر، اس کے ساتھ ناانصافی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں اپنے کسی بچے کو لوں اور کسی باکسر سے لڑنے کے لیے اس کو باکسنگ کے رنگ میں پھینک دوں۔ بھائی وہ باکسر ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کہاں اس کا مقابلہ کرے گا؟ جنہوں نے یہ فحشا بنائے وہ چیمپئنز ہیں اس فحشا کے، وہ انسانی نفسیات کے مکاری کی حد تک جاننے والے ہیں، اس کے حوالے اس چھوٹے سے بچے کو کر رہے ہو۔ یہ بچہ بیچارہ کہاں لڑ پائے گا؟ یہ لاکھ دعائیں مانگے گا، نہیں لڑ سکے گا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کم از کم بچوں کو بچانا پڑے گا، لیکن بچانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بچانے کا ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم بچے پر بندش لگائیں، پابندی لگائیں اور اس سے کہیں کہ بیٹا دیکھو اگر یہ کام کیا نا تو انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ سے گیا۔ اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بچے نے یہ کیا یا نہیں کیا؟ تو آپ کہیں گے کہ میں جا کر اس کی ہسٹری چیک کروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ وہ ٹیکنالوجی میں آپ کے استاد سے کم نہیں ہوگا، آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کیا کر چکا ہوگا، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ورنہ آپ سمجھ جائیں گے، تو بتائے گا بھی نہیں۔ میرا اپنے خیال ہے اس طریقے سے معاملہ حل نہیں ہو پائے گا۔ صرف ایک راستہ ہے، اچھی ویلیوز، اچھی اقدار بچے کے ذہن میں اتنے کنونسنگ لیول پر پہنچا دی جائیں، اس کو کسی طرح اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے دنیا کے قوانین کو بیان کرتے ہوئے کہ کس طرح سے کون سا عمل کیا نتیجہ دیتا ہے، کنونس کیا جائے کہ بیٹا یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا اور میرا بچہ کنونس ہو گیا کہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، تب تو ہم جیت پائیں گے، بچے کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ لیکن اگر کنونس نہیں ہوئے، قیود لگا کر، پابندیاں لگا کر بچانے کی کوشش کریں گے، میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں اس میں ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اچھا بچے کو کیسے کنونس کریں گے؟ اور وہ جو میں نے ہیرو بنانے کا عمل کہا تھا اس کو لے کر کہاں پہنچیں گے؟ اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ، میں خود باپ ہونے کے ناطے تجربوں سے گزرتے ہوئے، اور آپ میں سے کچھ یقیناً مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، عرض کروں گا بچوں کے جو من پسند چیزیں ہیں ذرا ان پہ توجہ دیتے رہیے۔ آپ کا کچھ نہ کچھ تعلق ان کے ساتھ بننا ہوگا۔ مثلا اگر بچے آج کے زمانے میں فٹ بال پسند کر رہے ہیں اور آپ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بچے آپ سے گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ اگر گفتگو نہیں کر پائیں گے آپ اسے کیسے کنونس کر سکیں گے؟ جبکہ وہ آپ کو ایک اور دنیا میں اور اپنے آپ کو کسی اور دنیا میں دیکھ رہا ہوگا، آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہوگا، آپ اس کے مشغلوں کے اندر، اس کے شوق کے اندر خود انٹرسٹ لے کر دیکھیں، خود انٹرسٹ لیں۔ آپ کہیں گے مجھے فٹ بال میں کوئی چیز پسند نہیں ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں مجھے بھی کچھ پسند نہیں تھا، قسم بھی کھا سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنے بچے پسند ہیں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، تو مجھے توجہ دینی پڑے گی کہ اس وقت جو میرے بچوں کو پسند ہے وہ کیا ہے، کیا اس کی بنیاد پر میں اپنی کوئی آئیڈیالوجی ان کو سکھا سکتا ہوں؟ اچھا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں غلط ہیں، لیکن اگر میرا اور ان کے درمیان برج ہی نہیں بنا، پل ہی نہیں کھلا، تو پھر تو میں کسی بھی طرح سے نہیں بچا سکوں گا۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی بچہ کہنے لگے مجھے فلمیں پسند ہیں، تو کیا میں فلموں میں بھی دلچسپی لوں گا؟ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، چونکہ میرے نزدیک اس کی تباہی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس میں دلچسپی لے کر میں اپنے بچے کو نہیں بچا سکوں گا۔ لیکن سوال یہ ہے اگر اس کو فلمیں پسند ہیں تو کیا میں اس کو غلط فلموں کی جگہ کچھ اور اٹریکٹیو اچھی فلمیں دے سکتا ہوں؟ ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں پینیٹریٹ کر سکتا ہوں۔ یہ اب آپ کی ہوشیاری ہوگی، آپ کے بچے کو کیا پسند ہے، اس کے ذہن میں جو آئیڈیلز بن گئے ہیں وہ آئیڈیلز کون سے ہیں،
اس کے مقابلے میں اگر آپ صحیح آئیڈیلز دینا چاہتے ہیں تو وہ آئیڈیلز کون سے ہوں گے؟ لیکن میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ امپوز نہیں کر پائیں گے، آپ اس کے اوپر مسلط نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر مسلط کرنے کی نشانی میں دوں، وہ یہ کہ مثلا اگر کسی بچے نے آج کے زمانے کے کسی ہیرو کو پسند کر لیا ہے غلطی سے، اب آپ آ کر کہیں جو تم نے پسند کیا نا اس کو ہٹاؤ، میں تمہیں ایک بندہ دیتا ہوں اس کو رکھ لو، ایسے کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ نہ اس نے پسند ایسے کیا تھا، نہ وہ ہٹائے گا آپ کی مرضی سے۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا جو تم ڈھونڈ رہے تھے اس سے بہتر اس آدمی کے اندر ہے، آپ ثابت کر گئے تو آپ جیت گئے۔ جس کو آپ چاہ رہے تھے اس طرف جائے گا۔ لیکن اگر آپ بالکل گفتگو نہیں کر سکے اور آپ نے چاہا کہ صرف امپوز کر دیں، یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو مجھے محنت کرنی پڑے گی۔ بچے کے اندر ہیرو سے سیکھنے کا ایک جذبہ ہے، غلط ہیرو کے ہاتھ میں پڑ گیا آپ کی اور میری آئیڈیالوجی سے بہت دور چلا جائے گا۔ اس کا مقابلہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہوگا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے مشغلوں میں شرکت کریں، کچھ وقت نکالیں اور مناسب افراد کو، مناسب مواد کو، میٹیریل کو اس تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس راستے سے آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر ایک مثال اور دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ اس چیپٹر کے اندر اگر بچے کو غلط چیزیں پڑھنے کی عادت ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ یہ نہیں کر سکیں گے کہ اس سے کہیں کہ تم جو کچھ پڑھ رہے ہو یہ لغو ہے، بیہودہ ہے، اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آئندہ سے مت پڑھنا۔ یہ نہیں کر پائیں گے آپ، کریں گے لیکن وہ اپنا ہی کام کرے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اس کی رینج میں رہتے ہوئے جو اس کی پسند کے بھی نزدیک آ سکے، آپ کیا اچھی چیز پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈائلاگ کا دروازہ کھل سکے گا اور آپ کہیں نہ کہیں پینیٹریٹ کر سکیں گے۔ ممکن ہے جو دوست احباب سن رہے ہوں وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ طریقہ کار شاید کارگر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں یہ طریقہ کار مجرب نسخوں میں سے ہے، اور یہی وہ طریقہ ہوگا جو کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے بچوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ تھونپنے سے، تحمیل کرنے سے اور اس کو یہ کہنے سے کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، وہ اس سے کوئی بات نہیں بن پائے گی۔ آپ کو کنونس کرنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ انعام کی بات ہوئی تھی کہ بچے کو انعام کیسے دیا جائے۔ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انعام دینے کا بہترین طریقہ اس کا احترام ہوگا۔ انعام دینے کا بہترین طریقہ اس کی فضیلت، اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہاں اس کے اندر یہ اچھی بات ہے۔ جتنا آپ اس کام کو بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کے بچے کا اعتماد بھی بڑھے گا اور بچے کو اچھی طریقے سے پتہ ہوگا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر میری تعریف کی جا سکتی ہے۔ وہ اپنے لیے ایک گراؤنڈ تیار کر سکے گا، اس سے آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ بچوں کو مناسب، جس سے ان کی زندگی کے لیے کوئی راستہ کھل سکے، تحفہ دینے کی کوشش کیجیے گا۔ تحفے سب نے دینے ہیں، کسی نہ کسی مناسبت سے دینے ہیں۔ آپ کا تحفہ کتنا میننگ فل ہوگا، کتنا مطلب دے سکے گا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ آپ کون سا ایسا تحفہ دے سکیں گے جو بچے کو اس راستے کی طرف لے جا سکے جس طرف آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ چلے۔ البتہ یہ جو جملہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ چلے، شاید اس کے اندر یہ دیکھ کے رکھیے گا کہ وہ بھی چاہتا ہو کہ اسی ٹائپ کے کسی راستے پہ چلے، تو 100% آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اور اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو 100% اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کی پسند کو دیکھتے ہوئے جو مناسب ترین کام ہو سکتا ہے اس سے نزدیک لانے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ خدا کامیابی نصیب کرتا ہے۔ ہر فن کے اندر کوئی نہ کوئی مثبت پہلو ہے، ہر صلاحیت کے اندر کوئی نہ کوئی مثبت پہلو ہے۔ آپ کو اور ہمیں اپنے بچوں کے اندر ان مثبت صلاحیتوں کے اوپر کام کرنا ہوگا جس سے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اپنے دین کے نزدیک لا سکیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں بچوں کے بارے میں، آج سے چند سال پہلے بھی یہ گفتگو کسی صورت میں دینی محافل میں نہیں تھی، قطعاً نہیں تھی۔ آج سے کچھ سال پہلے تک دنیا میں بہت کم جگہوں پہ تھی۔ ہمیں تعجب اس وقت ہوتا ہے
جب 1400 سال پہلے کی نبی اور ان کی آل کی روایتوں میں یہ ہمیں مل جاتا ہے، ہمیں تعجب اس وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت میں ملتا ہے، امیر المومنین کی سیرت میں ملتا ہے، تب تعجب ہوتا ہے کہ یہ باتیں دینی حلقوں میں چند سال ہوئی کہ ہونا شروع ہوئی ہیں، اور دنیا میں بھی بہت مدت نہیں ہوئی ہے۔ اور مثلا ہم اللہ کے رسول کی سنت میں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول اس عظمت کے ساتھ خاتم الانبیاء بچوں کے سامنے سے گزرتے ہوتے تھے تو بچوں کو ایسے مسکرا کے دیکھتے تھے کہ بچے ہنس پڑتے تھے، بچے خوشی محسوس کرتے تھے۔ اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک یہ حاکم وقت کا کام اس کے مقام میں کمی کا سبب تھا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، اس سے آپ کی حاکمیت میں کمی آئے گی، لوگ آپ کے احترام میں کمی کریں گے چونکہ آپ بچوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں۔ امیر المومنین سے آ کر کہتے تھے، ایک تو ہمارے لگتا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا نہیں ہے، پچھلے زمانے کا چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو نبی سے زیادہ دین آتا ہے اور کچھ لوگوں کو امیر المومنین سے زیادہ دین آتا ہے کہ وہ ان کو بھی آ کر سکھاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر لیں تو بہتر ہو جائے گا۔ نبی امیر المومنین سے کہتے تھے۔ ہمارے پاس اس معاملے میں عجیب واقعات موجود ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مثلا واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی نے کسی بچے سے وعدہ کیا اور کسی موقع کے اوپر کسی نے کہا کہ صرف بچے سے وعدہ کیا ہے، فرمایا نہیں، وعدہ کیا ہے بچے سے ہی کیوں نہ ہو، وعدے کی اہمیت ہے، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ مثلا کسی ماں نے بچے سے کہا کہ اگر تم گھر آ جاؤ تو میں یہ دوں گی، اللہ کے نبی اس ماں کے پاس آئے، کہا یہ بچہ آئے گا تو دو گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں یوں ہی کہہ رہی تھی۔ فرمایا غلط کیا، اگر بچے سے کہا ہے اس کے وعدے کا احترام کرو۔ اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول نے یہ کہا۔ ہمیں معلوم ہے اگر میں نے بچے سے وعدہ کیا اور وعدے کو پورا نہیں کیا تو میں نے کسی بھی حالات میں نہ کیا ہو، بچہ مجھے وعدہ خلافی میں متہم کرے گا۔ اور اگر آپ کو واقعاً یہ جاننا ہو نا کہ آپ کا اور میرا اسٹیٹس کیا ہے تو ذرا اپنے بچوں سے اگلوائیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اگر میں واقعاً سچا ہوں تو میری غیر موجودگی میں میرے بچوں سے پوچھیں کہ بابا سچ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، وہ سچی گواہی ملے گی کہ بھائی آدمی سچا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اگر نہیں دینا ہے تو مت بولو، یہ کام مت کرو، کیوں؟ وعدہ خلافی سیکھ لے گا۔ اور کتنے واقعات اس کے موجود ہیں کہ وہ بچوں سے اس طریقے سے پیش آتے تھے، بچے نزدیک ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے نزدیک ہو جایا کرتے تھے۔ اور امیر المومنین کا خاص کر ایک واقعہ ہے کہ جو میں جب کبھی پڑھتا ہوں، اور پہلی دفعہ پڑھا اس بات سے اب تک جب کبھی سناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ہم کس عظیم الشان ہستی کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ امیر المومنین کے سامنے گویا جنگ صفین کے کچھ شہداء کے بچے لائے گئے۔ یہ جو شہید کے بچے ہیں ان کا بڑا عجیب احترام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کچھ بڑے عظیم الشان شاگردوں کو اپنی اس دنیا میں دیکھنے کا موقع مل گیا ہے، اور ان میں سے ایک عظیم الشان ہستی اس وقت جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے رہبر معظم کی ہستی ہے۔ جا کے دیکھیں شہداء سے کیسے پیش آتے ہیں، شہداء کے بچوں سے، شہداء کے خاندان میں کیسے پیش آتے ہیں۔ ہم لوگ شاید بہت دیر لگے گی کہ ہم سیکھ پائیں گے ابھی کہ وہ اس مقام پر ہوتے ہوئے متعدد دفعہ بغیر کسی ٹیلی ویژن، بغیر کسی خبر، بغیر کسی اطلاع کے کسی شہید کے گھر پہنچ کر اس شہید کی ماں سے، اس کے باپ کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور پوچھیں کہ بھئی حالات کیا ہیں اور کیا کچھ پیش نہیں آتا، کس طرح بچوں سے پیش آتے ہیں، کس طریقے سے کیا ہیں، سب نے امیر المومنین اور اہل بیت سے سیکھا۔ امیر المومنین کے پاس کچھ شہیدوں کے بچے آئے، ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ امیر المومنین نے انہیں دیکھا اور دیکھا کہ بچے بہت افسردہ ہیں، بچے بہت زیادہ غم میں ہیں، شاید پریشان ہوں گے۔
یا شاید یتیمی کی وجہ سے پریشان رہے ہوں گے۔ امیر المومنین کے سامنے بیٹھے تھے، امیر المومنین نے ایک مذاق کیا، بچوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کہی، تو بچے توقع نہیں کر رہے تھے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ خلیفہ کے سامنے جانے والے ہیں، آپ حاکم کے سامنے جانے والے ہیں۔ بچے توقع نہیں کر رہے تھے کہ امام ہم سے ایسی کوئی بات کہیں گے، تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا غیر یقینی کے عالم میں کہ کیا یہ بات واقعاً ہم سے کہی جا رہی ہے، ہم سے مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن ہنسے نہیں۔ ماحول کی جو ہیبت تھی وہ اتنی تھی کہ بچے ہنسے نہیں۔ امیر المومنین نے ایک اور جملہ کہا، اب ان کو احساس ہوا کہ شاید کچھ اور بھی ہے یہاں پر، تو وہ تھوڑا سا امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے چہرے مذاق قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ امیر المومنین نے جب یہ دیکھا، اب یہ بہت عجیب حصہ ہے، امیر المومنین نے فرش کے اوپر ہاتھ رکھ کر ان کے سامنے ایسی آواز نکالی جیسے کوئی جانور آواز نکالتا ہے۔ جیسے ہی بچوں نے یہ دیکھا، توقع نہیں کر رہے تھے، جیسے بچوں کو ہنسانے کے لیے آواز نکالی جاتی ہے، جیسے ہی آواز نکالی بچے کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ جب بچے ہنسے تو وہ جو اطراف میں امیر المومنین کے تھے، انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بچوں کو تو ہنسا لیا، لیکن یہ جو بڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی ہیبت میں کمی ہوگی۔ امیر المومنین نے فرمایا یتیم کے بچے کا دل خوش کرنا علی کے لیے سب سے اہم ہے۔ دنیا دیکھتی ہے تو کیا ہوا، علی کے لیے اس وقت کیا اہم ہے؟ یہ یتیم بچہ ہے، اس کا دل خوش ہونا چاہیے۔ یہ امیر المومنین کا کردار ہے، یہ امیر المومنین کی سنت ہے۔ اور انسان صرف افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو یتیموں کا رکھوالا تھا، جس نے ہر یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، جس کے در سے کوئی یتیم خالی ہاتھ نہیں گیا ہوگا، جب اس کے اپنے بچے یتیم ہو کر کوفہ آئے تو کسی نے خیال نہیں کیا۔ یتیموں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ امیر المومنین کی سنت طاہرہ کے اندر یتیموں کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ نے شاید روایت کا وہ جملہ سنا ہوگا کہ امیر المومنین کے لیے کوفہ کے یتیم بچے دودھ کے پیالے لا کر کہتے تھے علی کو پلاؤ تاکہ شفا ہو جائے۔ تو جب میں اپنے بچپن میں یہ روایت سنتا تھا تو اپنے آپ سے سوچتا تھا کہ یہ جو یتیم بچے تھے، جب سید الشہداء کے یتیم کوفہ سے گزرے تو یہ لوگ کہاں تھے؟ پھر ان کی پیاس کا علاج ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ جو امیر المومنین کے لیے دودھ کے پیالے لائے تھے، کاش کوئی ایک پیالہ سید الشہداء کی یتیم بچیوں کے لیے بھی لے آتے، کچھ تو پیاس بجھ جاتی۔ سید الشہداء بھی ایسے ہی تھے، یتیموں کا خیال کرنے والے تھے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، حضرت مسلم بن عقیل کے اولاد جمع ہو گئی اور انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ ہمیں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ امیر المومنین نے انہیں صبر کی تاکید کی، امیر المومنین سید الشہداء نے انہیں صبر کی تاکید کی۔ سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا، روایت موجود ہے، بچی کو بلایا، اپنے زانوں کے اوپر بٹھایا، بچی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور ایک روایت نے یہاں تک لکھا ہے کہ بچی کے کان میں گوشوارے لٹکائے تھے۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا، مولا سید الشہداء، شاید آپ کی بچیاں رقیہ اور سکینہ بھی دیکھ رہی ہوں گی، جب شام غریبہ آئے گی اور خاکم پہ دہن سکینہ کو تماچے لگ رہے ہوں گے، تو یہ بچی سوچ رہی ہوگی کہ جب مسلم بن عقیل کی بچی یتیم ہوئی تھی تو میرے بابا نے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا،
اسے محبت سے پیش آئے تھے، اس کے کان میں گوشوارے لٹکائے تھے۔ ہم کیسے یتیم ہوئے کہ ہمیں تماچوں سے نوازا جا رہا ہے؟ اتنا پہ بس نہیں کیا انہوں نے، نہیں معلوم کتنے موقعوں پر ایسا ہوا کہ حسین کے یتیم بچے دشمنوں سے پانی مانگا کرتے تھے، یہ پانی زمین پہ بہاتے تھے، حسین کے بچے پیاسے رہتے تھے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اونٹوں کے قافلے چلتے تھے، اس اونچائی سے بچے گرتے تھے، اونٹوں تلے پامال ہوتے تھے اور قافلہ رکتا بھی نہیں تھا۔ شام غریبہ پر بی بی ام کلثوم مقتل کی طرف گئیں، بچوں کو شمار کرنا شروع کیا، دیکھا بچوں کی تعداد کم ہے۔ بی بی زینب ام کلثوم مقتل کی طرف روانہ ہوئی، دو بچوں کو دیکھا ایک دوسرے کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، دونوں کے سینے گویا جڑے ہوئے تھے۔ بیویاں نزدیک آئیں تاکہ بچوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں اور ان سے کہے کہ اب ہمارے ساتھ گھر چلو۔ بچوں کو جو علیحدہ کرنے لگے تو دیکھا بچے ایک دوسرے کے اوپر، گھوڑے کی ٹاپ بچوں کے سینوں کے اوپر تھی۔ بچے جب ایک دوسرے سے لگے ہوئے تھے، کسی گھوڑے نے بچوں کو پامال کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، شہداء کا مقام بلند ہے، بالاخص اس عالم شہید کی روح کو، ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ان شہادتوں کے صدقے میں جو اہل بیت کے دشمنان قابل اصلاح نہ ہوں انہیں واصل جہنم فرما۔ جنہوں نے اس شہید کا خون بہایا ہے پاک پروردگار، محترم مولانا شہید نواز عرفانی صاحب، خدایا اس شہید کے قاتلوں کو نیست و نابود فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما، اور اچنار کے مومنین کو، تمام مومنین کو جو جہاں کہیں بھی ہیں، عزت، صحت و سلامتی، مزید توفیقات نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ان قربانیوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔